اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں قرآنی کلمات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم بنائے رکھے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کے مقدر میں ضرور لکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہماری جو زندگی ہے اس میں کبھی اتار اور کبھی چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس بہت زیادہ رزق، بہت زیادہ دولت، پیسہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ معاملات کیسے حل کرے۔ اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو ویسے بھی کسی کام کو کرنے کی یا کسی مسئلے کو سلجھانے کی سمجھ بوجھ انسان کو نہیں رہتی۔ تو جب پریشانی کا عالم ہو، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہو، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو، یا کوئی بھی معاملہ آپ کی مرضی کے مطابق طے نہ ہو رہا ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں سکون و اطمینان لانے کے لیے، گھر سے پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اگر آپ اس عمل کو رات سونے سے پہلے صرف 500 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ اس عمل کے معجزات دیکھ کر اور اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، زندگی کی رکاوٹوں، مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ انعامات کی بارش کرتے ہوئے آپ کی مرضی کے مطابق معاملات کو طے کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو کہ بڑے کہتے ہیں، آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں یا یہ بات میرے حق میں بہتر نہیں، تو ان تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے آپ رب کریم کے آگے ان کلمات کو پڑھ کے دعائیں کریں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کس طرح اپنی رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے اور آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو کس طرح سلجھاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔
نماز عشاء کے بعد نہ کر سکیں تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی اپنے بستر پر جب آپ نے لیٹنا ہے تو بستر پر لیٹ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے اس کی طاقت بڑی ہے، اس کی فضیلت اور فوائد بڑے ہیں اور اس کے معجزات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 500 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو آپ نے صرف 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 500 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ اس وظیفے کو آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، نمبر 2 پہ باوضو حالت میں کرنا ہے، نمبر 3 پہ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ کا دھیان دنیاوی کاموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، ان کلمات کی طرف ہونا چاہیے، اپنے مسئلوں کی طرف ہونا چاہیے کہ مولا ہمارا فلاں مسئلہ ہے، اسے حل کرنا ہے، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تیرے پاک ناموں کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مولا اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے جب ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 3 مرتبہ ہی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھیں، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ مولا فلاں کام ہے میرا، فلاں مقصد ہے میرا، مولا مجھے فلاں کام میں کامیابی چاہیے، فلاں مسئلہ میرا حل کروا دے، فلاں پریشانی کو حل کروا دے، فلاں رکاوٹ کو ختم کر دے، مولا فلاں میرا مسئلہ ہے، مجھے اس میں اس طریقے سے کامیابی عطا فرما۔ یعنی جو بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے آپ دعائیں کریں، التجائیں کریں، رو کر مانگیں۔ رزق اور دولت کا مسئلہ ہے، پریشانیوں کا مسئلہ ہے، بندشوں کا مسئلہ ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، اللہ کے آگے آپ نے دعا کر کے سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے۔ مولا میں نے جو بھی تجھ سے مانگا یہ سارے معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے، مولا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے، وظیفہ کر کے دعا مانگ کے معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ چاہے اس وظیفے کو 41 دن کر لیں، چاہے اس وظیفے کو آپ 51 دن کر لیں، یعنی آپ اس وظیفے کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ وظیفہ 8 دن کیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، وظیفہ چھوڑ دیں۔ آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، وظیفہ چھوڑ دیں۔ جس دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اسی دن یہ وظیفہ چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا مجھے تجھ پہ یقین تھا کہ میرے حق میں تو بہتر فیصلہ کرے گا، لہٰذا مولا تیرا بہت ہی شکر ہے، تو نے میرے حق میں اچھے سے اچھا فیصلہ کیا اور میرے مسئلے کو حل کیا۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کر جائیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل اور چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی عطاؤں اور نعمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔